السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حکایت نمبر 3۔ کفر و شرک کی آندھیاں اور شمع ایمان۔ حضرت سیدنا اسد بن حارثہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان پر مشتمل ایک قافلہ کسی محاذ پر روانہ فرمایا اور حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ حضرات عصفان اور مکہ مکرمہ کے درمیان واقع ایک وادی میں پہنچے تو قبیلہ حذیل کے کچھ لوگوں کو ان کی خبر ملی، لہذا 100 تیر اندازوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ایک جگہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ قافلہ کھانے کے لیے ٹھہرا اور وہاں کھجوریں وغیرہ تناول فرمائیں، پھر آگے روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور وہاں کھجوروں کی گٹھلیاں دیکھی تو آپس میں کہنے لگے، یہ تو مکہ مکرمہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، انہیں ڈھونڈو، وہ ضرور کہیں آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ جب حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس فرمایا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کو لے کر ایک میدان میں آ گئے۔ جیسے ہی یہ میدان میں آئے تو دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تم سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ہرگز کسی کافر کے وعدہ کا اعتبار نہیں کروں گا، ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ جب دشمنوں نے یہ سنا تو ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، ہماری اس حالت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف دعا ہی تھے کہ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مار مار کر شہید کر دیا، اور اسی طرح اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی شہید کرتے رہے، جب آخر میں صرف حضرت سیدنا خبیب، حضرت سیدنا زید بن ثابت اور ایک اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ کفار نے یہ دیکھ کر فوراً ان سے تلواریں چھین لیں اور انہیں گھیرے میں لے لیا اور زد و کوب کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، اب میں ہرگز تمہارے وعدے پر اعتبار نہ کروں گا اور تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا۔ یہ سن کر کفار نے انہیں گھسیٹا اور انہوں نے مزاحمت کی اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر وہ حضرت سیدنا خبیب، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ لے گئے اور انہیں وہاں فروخت کر دیا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، چنانچہ بنو حارث نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے حارث بن عامر کے قتل کا بدلہ لے سکیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کی لڑکی سے استرا مانگا تاکہ بال وغیرہ کاٹنے کے لیے اسے تیز کریں، لڑکی نے استرا دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا ایک چھوٹا سا بچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ جب وہ دوبارہ اس طرف آئی اور اس نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بہت خوف زدہ ہوئی کہ کہیں یہ میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے خوف زدہ دیکھا تو فرمایا، کیا تو اس بات سے خوف زدہ ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو اس کی طرف بھیج دیا۔ وہ لڑکی کہا کرتی تھی، خدا کی قسم، میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ حضرت سیدنا
خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے تناول فرما رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کہیں بھی انگور نہ تھے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لایا گیا تو اس مرد مجاہد کو کفار نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تماشائی بن کر ایک سچے عاشق رسول اور رب العالمین کی وحدانیت کا علل اعلان اظہار کرنے والے مرد مومن کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہ گھبرائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایہ استقلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جلتی ہوئی ایمان کی شمع مزید روشن ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کفار بد اتوار سے فرمایا، مجھے 2 رکعت ادا کر لینے دو تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں آخری بار سجدہ ریز ہو سکوں، جس کے نام پر مجھے شہادت مل رہی ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑیاں کھول دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رو ہو کر نماز شروع فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان سے نماز ادا کی، پھر کفار سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میری طویل نماز سے شاید تم یہ سمجھنے لگو گے کہ میں موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہوں، تو میں بہت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں خوب طویل سجدے کرتا۔ پھر ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمدہ یا محمدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے پروردگار عالم عز و جل، تو ان سب کو چون چون کر تباہ و برباد کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔ اس کے بعد ابو سروعہ بن عقبہ بن حارث آگے بڑھا اور اس ظالم نے ایک سچے عاشق رسول کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائیں یا رہ جائیں کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھا آپ نے اس مرد مجاہد نے جان تو دے دی لیکن شمع ایمان کو کفر و شرک کی آندھیوں سے محفوظ رکھا۔ ان کی شہادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے وقت شہادت بھی نماز نہ چھوڑی، بس دل میں یہی آرزو مچل رہی تھی کہ وقت رخصت بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سر جھکا لوں اور اس کی عبادت کر لوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے صدقے میں صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی سجدوں کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا تحفظ فرمائیں۔ وہ عظیم الشان لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا تحفظ کیا، موت کو گلے لگایا، شہادت کا صحرا اپنے سر پر لیا، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو ضائع اور برباد نہ ہونے دیا۔ آج ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کا تحفظ کریں، اپنے عقیدے کا تحفظ کریں۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس شمع ایمانی سے ہمیں بھی روشنی حاصل کرنی چاہیے اور چلنے والی تمام کفر اور شرک اور گمراہیت کی آندھیوں کو جو ہے ہمیں برطرف کرتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے پر استقامت پذیر رہنا چاہیے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔